یہ دلی کے ایک کوچہ پہاڑ گنج کی ایک سرد اور سیاہ رات تھی۔ زور کا میंہ برس رہا تھا اور گھر کے مکین سو رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر رفتہ رفتہ دستک بڑھتی گئی۔ تیز دستک پر استانی جی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر بند دروازے تک پہنچی اور وہیں سے آواز لگائی کہ کون ہے؟ استانی جی، ہم دور پرے سے آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دو زنانہ آوازیں سن کر استانی جی نے دروازہ کھولا تو دو سیاہ برقع پوش خواتین دروازے کے سامنے بارش سے بھیگی کھڑی تھیں۔ استانی جی نے انہیں گھر کے اندر بلا کر کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ اتنی شدید بارش اور رات میں ملنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تم دن کے اجالے میں آ کر مجھ سے مل لیتی۔ دراصل ہمارے ذمے میلاد کی تیاری کے سلسلے میں بہت سے کام لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی استانی شہر سے دور میلاد پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ہمیں آپ کا معلوم ہوا تو آپ کے پاس چلے آئے۔ کل شام بعد عصر تا مغرب ہمارے یہاں میلاد کی محفل ہے اور ہم آپ کو ٹھیک 4 بجے لینے آ جائیں گے اور ڈولی میں بٹھا کر میلاد تک لے جائیں گے اور واپس گھر بھی چھوڑ دیں گے۔ استانی جی نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا تھا۔ جس پر استانی جی نے کہا کہ دور تک جانا ہے تو میرے ساتھ میری پڑوسن بھی چلے گی۔ برقع پوش خواتین نے حامی بھر لی اور اسی وقت گھر سے رخصت چاہی۔ اگلے روز شام 4 بجے کہار 2 ڈولیوں سمیت گھر کے دروازے پر تھے۔ استانی جی اور ان کی پڑوسن محفل میلاد میں جانے کے لیے بالکل تیار تھے اور ڈولیوں میں بیٹھ کر وہ شہر کے مختلف رستوں سے گزرتے ہوئے جنگل کی راہ پر تھے۔ لگ بھگ گھنٹے بعد وہ میلاد کی محفل میں تھے۔ جنگل کے ایک وسیع حصے میں رنگ برنگے کپڑے پہنی خواتین گھونگھٹ ڈالے استانی جی کا وعظ عزت و احترام سے سنتی رہیں۔ ادھر استانی جی کا اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ان میں سے کسی عورت کا چہرہ تو دیکھ سکیں۔ عصر سے مغرب تک میلاد کی محفل ہوتی رہی اور اسی اثناء میں استانی جی نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا جس سے ان کے پورے بدن نے جرجری سی لے لی۔ استانی جی کی نظر ان میں سے 2 خواتین کے چہروں پر اس وقت پڑی جب ان عورتوں نے اپنے گھونگھٹ کو درست کرنے کے لیے اپنے چہروں پر سے انہیں ہٹایا تو ان کی آنکھیں ان کے ماتھوں پر تھیں اور ان کے چہرے انسانی خد و خال سے عاری تھے۔ وہ تمام کی تمام جناتنیاں تھیں جو اس محفل میں شریک تھیں۔ استانی جی نے اپنی پڑوسن کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ ہم جناتوں کی محفل میں ہیں، جلد یہاں سے نکلنے کی کرو۔ استانی جی نے جلد سے جلد محفل کو اختتام پذیر کیا اور کہاروں سے کہا کہ ہمیں جلد گھر پہنچا دو۔ دونوں برقع پوش خواتین نے بہت اصرار کیا کہ کھانا کھا کر جائیے گا، مگر استانی جی نے کہا ہمیں بہت سے کام ہے گھر پر، لہٰذا جلد گھر پہنچنا ہے۔ جس پر برقع پوش خواتین نے ڈولیوں میں بہت سی مٹھائیاں رکھ کر استانی جی اور ان کو پڑوسن کو رخصت کیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے استانی جی کو تیز بخار چڑھ چکا تھا اور وہ حواس باختہ تھیں۔ کئی دن بخار چڑھا رہا اور استانی جی پر خوف طاری رہا۔ استانی جی نے وہ تمام مٹھائیاں محلے میں تقسیم کروا دیں۔ اس کے بعد دور دراز اور غیروں کی محفل میں جانے سے گریز کیا۔